نہ محبت میں دوام ہے، نہ نفرت میں دوام، نہ امیدوں میں دوام، نہ اخواف اور خوفوں میں دوام۔ غلامی کی زندگی ایک اچھی زندگی نہیں۔ سجدے دیں وہ انسانوں میں جو وہ چھپی ہوئی ایک عزت تکریم نفس تھی نا، جیسے ہم خود ہی بھی کہتے ہیں، اسی ساحل پہ اگر موت ہو جاتی تو اچھا تھا۔ کشتیاں اتارتے وقت سوچ لینا چاہیے تھا۔ ذات نے ہر محل پہ پہنچ کے نفس سے کہا مجھے معاف کر دے، آگے بن جا، بس کر دے، بہت ہے۔ کچھ لوگ ان کی ذات ان کی فلسفی سے بڑی تھی، ذات جہاں تھکی، فلسفہ غرق، کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یہ تو نہیں ختم ہوگا۔ وہ آئے اور نہ آئے، پہلے قدم پر ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ واقعی بہت ہی غلط زندگی گزار رہا تھا۔ پہلے قدم پر ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اتنے سال ضائع کر دیے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ تجھے 6 قدم پہ رکنا چاہیے تھا نا۔ 6 سیمسٹر کا عشق کرنے کے بعد تو کہہ رہا ہے یار کاش میں آتا ہی نہیں۔ یہ نہیں قبول کیا جائے۔ جس دن تم نکلے تھے، جس دن تم گھر سے باہر نکل کے آزاد ہوئے تھے، تو پھر دنیا میں بھی گھر پہ رہتے نا، اماں ابا کے پاس رہتے، ممی ڈیڈی کرتے رہتے کہ یہ تو ہوگا، صحیح، یہ تو ہوگا۔ تو اب جو آپ کر رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بزنس آپ نہیں بڑھایا، جنگیں آپ نے نہیں بڑھائی، رشتہ داریاں آپ نے نہیں بڑھائی، سوشل نیٹ ورکنگ آپ نے نہیں بڑھائی، کنویں کے مینڈک بن کے رہے، تو پھر 8 سال کیوں گزار دیے سر؟ نہ محبت میں دوام ہے، نہ نفرت میں دوام، نہ امیدوں میں دوام، نہ اخواف اور خوفوں میں دوام، نہ ان کی نفرتوں میں دوام، نہ ان کی عداوتوں میں دوام، نہ ان کے بغض، ان کے کینے، ان کی حسد میں وہ دوام۔ نفرت بھی ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں کیوں کی تھی؟ سوال آج یہی ہونا چاہیے، why did you start؟ غلامی کی زندگی ایک اچھی زندگی نہیں۔ سجدے دیں، قبول کریں، سکون دے لوگوں کو، سکون دیں سر لوگوں کو۔ سر بیٹھے، تھوڑا بہت گوشت کھائے گا نا آپ کا ایک نظر، کھانے دو۔ سر کیوں اٹھایا تھا؟ سر اس لیے اٹھایا تھا، آنکھ اس لیے کھلی تھی من کی، دل اس لیے تڑپ اٹھا تھا کہ نفس اپنی وہ تقلیل، نفس اپنی وہ تذلیل، نفس اپنی وہ تحقیر، وہ ذلت، وہ ڈمین ہونا اور ڈیمینش ہونا، نفس وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نفس جو ہے اسے مر جانا چاہیے تھا۔ So I think the greatest thing is the greatness in people. It is my one liner is the hidden greatness in people. وہ انسانوں میں جو وہ چھپی ہوئی ایک عزت تکریم نفس تھی نا، جیسے ہم خود ہی بھی کہتے ہیں، مارتے ہوئے بھی اور مرتے ہوئے بھی کبھی کبھی خود کو اندازہ نہیں ہوتا کہ لوگ اندر سے واقعی کس حد تک جا سکتے ہیں۔ when it comes to performance, when it comes to hunting down the opportunities, when it comes to struggling، جد و جہد، اس جہاد کے اندر کتنی ہی کمزور روحیں تھیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کتنا تھا ان کے اندر۔ لیکن میرا اس کے اوپر یہ تھا کہ اسی ساحل پر موت اچھی تھی نا، اسی ساحل پہ اگر موت ہو جاتی تو اچھا تھا۔ کشتیاں اتارتے وقت سوچ لینا چاہیے تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ، ان کو وہ فلسفی سمجھائیں، وہ فلسفہ سمجھائیں کہ زندگی میں کہیں پر بھی آپ ہوں، you can't quit the game۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز ہے، بیسک گراس not an option. Quitting is not an option. ٹھیک ہے، آپ نے کیش آؤٹ کر کے نکلنا ہے، آپ نکل جائیں، پھر مزہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے۔ شارکیں بھی تو بہت ہیں، آپ نے یہ کہا کہ کارنیورس بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، the point I have کافی اچھی سلطنت بنا چکے ہیں۔ اپنے آپ کو یہاں سیل آؤٹ کریں، کیش آؤٹ کریں، گیم سے باہر ہو جائیں۔ آگے جانے کا مطلب مزید تکلیفیں، مزید دھمکیاں، مزید پرابلمز، مزید بے وفائیاں، پھر نئے لوگ، پھر نیا سلسلہ۔ تھکتا آدمی اس لیے نہیں ہے کیونکہ منزل ذات سے بڑی تھی۔ ذات نے ہر محل پہ پہنچ کے نفس سے کہا مجھے معاف کر دے، آگے بن جا، بس کر دے، بہت ہے۔ نفس تھکتا تھکتا علم کو کہتا رہا، سمجھاتا رہا، علم کو عزم، عزم کو کسد، کسد کو ارادہ، ارادے کو عمل، عمل سے نتیجے، نتیجے سے محاسبے، محاسبے سے رجوع، رجوع سے انابت، انابت سے پھر توبہ، توبہ سے پھر علم،
تعلیم اور تدریس اور تفہیم اور تعبیر اور تعمیر اور تزکیے کی اس سلسلے کو بس کر دے اللہ کے بندے، بس کر دے۔ کچھ لوگ ان کی ذات ان کی فلسفی سے بڑی تھی، ذات جان تھکی، فلسفہ غرق۔ کچھ لوگوں کی فلسفی، منزل، مقصد اور مشن اور ان کی وہ مقاموں تک پہنچنے کی جو وہ گریٹنس تھی نا، وہ ان کی اپنی نفسیات سے بڑی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی نفسیات کو ہر قسم کا کوڑا چلایا اس کے اوپر کہ منزلوں اور مقاموں تک پہنچ سکے۔ تھکتا ضرور ہے، وہ ہر بندہ تھکتا ہے اس زندگی کے سفر میں، بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ ہاؤ مچ یو آر ٹائرڈ، اٹس اباؤٹ ہاؤ مچ یو آر ہنگری۔ دیٹس مائی اینڈنگ نوٹ آن دس۔ صحیح۔ ہم دنیا میں لوگوں کو احسان کے درجے تک ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہاں تک پہنچنے کے لیے ترغیب اور ترہیب نہ دلائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہم جو زندہ ہے اور جو بھاگ رہا ہے اور جو چل رہا ہے، من ہوا سائے یا من ہوا قائد یا من ہوا قائم، ہم سب کو ہی یہ درس دیں گے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یہ تو نہیں ختم ہوگا۔ وہ آئے اور نہ آئے وہ فیصلہ اس کا اپنا ہے، کیونکہ روحانی خودکشی کر کے وہاں پر بیٹھ کے اپنے نفس کی اس تقلیل کو قبول کر لینا، نفس کی تخفیف کو قبول کر لینا، اپنے پوٹینشل کی تذلیل کو قبول کر لینا، اس تنقید کی تحقیر قبول کر لینا، یہ اگر ہر فرد کرنا شروع کر دے گا تو قوموں کے مقابلے میں تو پوری قوم، پورا نظریہ، پورا ایسڈ ہی دودھ ختم ہو جائے گا۔ تو لوگوں کو پش تو کرنا پڑے گا آنے کے لیے۔ دوسرا، سفر میں جو اس نے اس سفر میں مستقل مزاجی، اگر اس وجہ سے جو ہم کہہ رہے ہیں نا شروع کیوں کیا تھا، جب 2 قدم ہی بڑا ہوگا تو اس میں اسی وقت اس کے آگے بہت دنیا کھل گئی ہوگی۔ پہلے قدم کے اوپر ہی طوفان میں قدم رکھنے سے بعد ہی انسان کا علم چیلنج ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ پہلے قدم پر ہی، پہلے قدم کے اوپر انسان کی پوری تربیت چیلنج ہو جاتی ہے، نظریہ چیلنج ہو جاتا ہے، عقیدہ چیلنج ہو جاتا ہے، تفکر چیلنج ہو جاتا ہے، مشاہدات چیلنج ہو جاتے ہیں۔ پہلے قدم پر ہی، پہلے قدم پر ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ واقعی بہت ہی غلط زندگی گزار رہا تھا۔ پہلے قدم پر ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اتنے سال ضائع کر دیے، اگرچہ یہ تو چلتی تھیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، تقوی میں، دین میں، علم میں، شعور میں، محنت میں، جنگوں میں، سلطنتیں بنانے کے اندر پہلے قدم پر ہی اسے احساس ہو جاتا ہے۔ احساس تو بیٹھے بٹھائے بھی ہو رہا ہوتا ہے جب سب جا رہے ہوتے ہیں، لیکن پہلے قدم پر ہی اس کے علم کو شروع کر دینا چاہیے تھا وہ کام۔ تو تلذذ بھی تو تھا اس راستے میں، لذت نہیں ملی اس کو، کیا کیا لذتیں ملی ہیں اسے اس راستے میں۔ فیصلہ کر کے میدان میں آنے کی لذت کیا ہے؟ نمبر 1 آزادی، نمبر 2 ایک نیا وطن، ایک نیا تغیر، ایک نیا تنوع جو نفس کو چاہیے، نیونیس which we call something صحیح۔ new۔ نمبر 3 نئے دوست۔ نمبر 4 وہاں بیٹھے ہوئے تو دشمن بھی پرانے باسی پاپڑ بن چکے ہیں، صحیح۔ نئے دشمن، نئے دوست، نئے رنگ، نئے اسباق، نیا ایگزیبٹ، نیا کیس اسٹڈی۔ تو نفس کو ایک جگہ جھٹکا لگ رہا ہے کمفرٹ زون سے نکلنے کا، نفس کو ایک جگہ ایک فریش ٹیک مل رہا ہے، ایک فریش پیس مل رہا ہے ریفریشمنٹ کا، تجربات، تغیرات، نیونیس، بورڈوم، یوٹیلائزیشن سے باہر نکلے۔ تو سر اٹس بوتھ دی ٹیبلز آر، دونوں ہی چیزیں ٹیبل کے اوپر اسٹیک پر ہیں۔ تو اگر اس کا 6 سیمسٹر کے بعد دل مر گیا ہے تو 6 سیمسٹر جس طرح سے اس نے اس دور سے جب شروع کیا تھا، لوگوں نے تغیر بھی تو آیا تھا، اپنایا کیوں نہیں؟ صحیح۔ اب سوال یہ آئے گا یہاں سے، کتنی دیر تک اپنانا ہوتا ہے کہ اپنائیت کو ایک نئی اپرچونٹی مل جاتی ہے؟ یہ ہے سوال۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ 6 سیمسٹر میں اگر چھوڑ رہا ہے تو آپ نے تو اس کو، میں نے کہا ہے نا بھائی جب تو آیا تھا تو 6 سیمسٹر نہیں 6 قدم پہ تجھے پتا چل گیا ہوگا صحیح۔ کیا بلائیں اس میں؟ کیا ہے، کیا واٹ از دا گیم آل اباؤٹ۔ اس کے میڈیمز اور فارمیٹس بدلتے رہیں گے، اس کے معاملات ہر سٹیج پہ بلائیں بدلتی رہیں گی، حالات بدلتے رہیں گے، اچھائیاں بھی بدلتی رہیں گی۔ The good and the bad will also evolve in every station you are going to cross۔ لیکن سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ تجھے 6 قدم پہ رکنا چاہیے تھا نا۔ 6 سیمسٹر کا عشق کرنے کے بعد تو کہہ رہا ہے یار کاش میں آتا ہی نہیں، یہ نہیں قبول کیا جائے۔ یہ تمہارا خوف ہے
सही है, ये तुम्हारा खौफ है, ये तुम्हारा डर है, ये तुम्हारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, या कोई बहुत बड़ा झटका है, या कोई एक चीज है जो इमेच्योर रह गई है और प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से तुम छोड़ रहे हो। तुम आए सही थे, जिस दिन तुम निकले थे जिस दिन तुम घर से बाहर निकल के आजाद हुए थे, तो फिर दुनिया में भी घर पे ही रहते ना, अम्मा अब्बा के पास रहते, मम्मी डैडी करते रहते। घोंसले से क्यों निकली, घोंसले से चिड़िया क्यों निकली फिर बाहर? उस वक्त तो आसमान बड़ा अच्छा लग रहा था, सही। उस वक्त तो दरख्तों के रंग बड़े प्यारे थे, बारिश भी बड़ी सुहानी थी, हवाएं भी बड़ी दिल अफरोज थी। फिर क्या हुआ? बस एक बड़ी चील आ गई उस टाइम। तो ये तो पैकेज का पार्ट था ना कि खैर और शर साथ चलेंगे। तो अब पहुंचने के बाद कहना कि अब मैं नहीं कर रहा, तो हम ये कहेंगे ड्रामेबाजियां ना करें। वजह बताएं, क्या वजह, हुआ क्या है? हम अपने कौम के बच्चों लोगों से पूछेंगे, रोना धोना बंद करें, बताएं हुआ क्या है। इट्स ऑल द इट इज, ये सदियों से होता रहा है कि इसका मुसलमान से भी कोई ताल्लुक नहीं, ये इंसानियत का एक जिंदगी का हिस्सा है कि ये तो होगा, सही। ये तो होगा। तो अब जो आप कर रहे हैं ये क्यों हो रहा है? वजह बताएं, उससे वजह पूछें। छठे सेमेस्टर में छोड़ने की वजह, छठे साल में छोड़ने की वजह, शादी के 8 सालों की छोड़ने की। भाई तुम्हें तो 80 दिन के बाद पता चल जाना चाहिए था कि ये औरत के लायक मैं हूं नहीं, सही। या ये मेरे लायक नहीं है। 8 साल गुजार दिया आपने सर, सही। क्यों गुजार दिया 8 साल? किरदार की कमजोरी पहले थी या अब है? कॉम्प्रोमाइजेस कर कर थक गया बंदा। कॉम्प्रोमाइजेस भी की एक लिमिट होती है ना, कि एक लेवल तक जाके वो फिर लोग, अच्छा कॉम्प्रोमाइजेस की लिमिट तब बढ़ती है जब इंसान की जंगे और स्केल बढ़ रहा होता है। स्कोप लाइफ का इतना है और वेट 8 साल कर लिया, तो या तो 8 साल आप बहुत वसी कर रहे थे तो आप कह रहे थे यार लगाओ। आदमी गुजारे तब कर रहा होता है जब उसको डाइवर्ट और डिविएट करने के लिए माइंड के पास कोई ऑप्शन होते हैं। सही। बिजनेस आपने बढ़ाया, जंगे आपने नहीं बढ़ाई, रिश्तेदारियां आपने नहीं बढ़ाई, सोशल नेटवर्किंग आपने नहीं बढ़ाई, कुएं के मेंढक बन के रहे, तो फिर 8 साल क्यों गुजार दिए सर?